अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हमने पिछली दफा वैसे ये हदीस पढ़ ली थी जो हमारी आंखों के सामने है। 1200 मिक़दाद बिन अस्वद वली के अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम जो जना है तो बहुत बुरी बात, लेकिन अपने हमसाए की बीवी के साथ ये ये गुनाह करना जो है ये 10 ऐसे जराइम के बराबर है। भरम टूटा ना। और ये जगह वो है जहाँ पे आपका हुस्न सलूक और आपकी प्रोटेक्शन और आपकी जो रिस्पेक्ट है उसकी ज्यादा जरूरत थी, और वहां पे आपने ये किया। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्ता कि जो हमसाए की चोरी है, कि चूंकि उसने आप पर भरोसा किया, आपको भाइयों की तरह जाना, आप उसके घर के अंदर जो है आपका आना जाना था और आपने वहीं पे उठा के चोरी कर डाली। अच्छा, आप अगर इस हदीस को जो है ना अप्लाई करें जो हमारे मुलाजमीन चोरी करते हैं उस पर। मुलाजमीन तो अपने आप को हमेशा मजलूम बना के अपने आप को हक जानिब समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो भरम की जगह होती हैं, जो लोग आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनके साथ उस तरह का सलूक वापस ना करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। और मोमिन जो है उसकी ये खूबी है कि वो वफा का ख्याल रखता है। वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, वो इब्राहिम जिन्होंने अल्लाह के साथ वफा निभाई। चलिए जी, आगे देखिए जिना की हद जो है। अच्छा। हम्म, हमने पढ़ लिया था। अगर तू अपने कपड़े से ढांप लेता तो अच्छा था, ये नहीं कहने का मतलब नहीं, जी। ये हमने पढ़ लिया था, जी हाँ, माइज वाली है, ये पढ़ नहीं, लिया। ये पढ़ यहाँ ली से थी। हमने स्टार्ट करना। अच्छा, चलिए दोबारा मैं हदीस पढ़ लेती हूँ, छोटी सी हदीस है। अन नुआइम इब्न हज़ाल अन अबीही अन माइज़न अता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाइम बिन हज़ाल से रवायत, अपने बाप से रवायत करते हुए कहते हैं कि माइज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फ़अक़र्र और हाँ, इकरार किया, इंदहु अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 मरतबा। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि जिना की हद जब जारी होती है जब 4 गवाह होते हैं, ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना। अच्छा, एक बंदा अगर खुद एतराफ़ जुर्म करता है ना और वो 4 दफा एक तराफे जुर्म करता है, तो वो 4 जो शहादतें उसकी जगह पे हो जाता है, फिर अगर अगेन जो है शहादतों की जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर एक शौहर अपनी बीवी को जिना करते देख ले तो उसको भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि वो 4 कस्में खाएगा, ठीक है, मजमे के सामने, कि मैंने जो है ना 4 मरतबा कस्में खाएगा कि ये बुरी है और मैंने इसको ये गलत काम करते देखा हुआ है। और 5वीं कसम वो ये खाएगा कि अगर वो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो। तो ये फिर 4 शहादतों की जगह पे हो गई। तो बहरहाल माइज जो है ये सहाबी हैं, इनसे ये गुनाह हो गया। और कहते हैं कि इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मना किया। यहाँ पे नहीं, आपको दूसरी अहादीस में इसकी तफसील मिलेगी कि इनको अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे अल्लाह ने पर्दा ढका हुआ है तो तुम मत करो। तो ये इतने ज्यादा अपने गुनाह से परेशान थे कि इन्होंने बहुत क्लियर होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, बस जो हद हो सकती थी ना वो मैंने पार कर ली थी, और बस मुझे पाक कीजिए, बस मुझे पाक कीजिए। बस ये देख लीजिए, ये इंसान के ऊपर ये जज्बा आ जाए तो अल्लाह की रहमत कैसे उसको नहीं ढापेगी। और मैं आपको बताऊं, हम तौबा तौबा का तो जिक्र करते हैं अपने हक का, लेकिन तौबा के लिए ये शर्मिंदगी होना बहुत जरूरी है। चलिए जी, तो क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल ने हमारा बिरजमी ही, तो अल्लाह के रसूल ने उसके रजम का हुक्म दिया। वकाल अली हिजालिन, और हजाल से कहा, ठीक है, कि अगर तू इसको छुपा लेता अपने कपड़े के साथ, बिथौबी का कान खैर अलग, तो तेरे लिए ये बेहतर होता। चलिए जी जरा देखते हैं। उसके बाद आ गई हदीस हमारी 1202। अशैख व शैखतु इज़ा ज़नाया फरजुमुहुमा अलबत्ता, ठीक है। उमर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, और ये इतने ढेर सारे उन्होंने सहाबा का जिक्र किया कि इन सब ने कहा कि शादीशुदा मर्द और औरत जिना करे तो उन्हें हर सूरत, हर अलबत्ता का मतलब ही यही है, हर सूरत इनको संसार कर दो, ठीक है। और हजरत आगे जरा देखें। अच्छा, हजरत उमर जो है, अन अपने अब्बास अपने अब्बास से रवायत है कि काला कहते हैं कि उमर ने कहा, कद खशीतु, मुझे इस बात का बहुत डर है, यतूलु बिन्नासी जमान, वक़्त गुजर जाए, हत्ता यक़ूलुल क़ाइल, और एक बंदा उठे और कहने लग पड़े, माना जिदु अर्रजम फी किताबिल्लाह, हमें तो रजम का पता ही नहीं कि अल्लाह की किताब में कब आया। फ फ ये पता नहीं क्या लफ्ज़ है, फयुदिल्लु बितरकी फरीदतिन अनज़लहा अल्लाह, हाँ अनज़लहा अल्लाह, तो फिर वो गुमराह हो जाए क्योंकि वो अल्लाह के फर्ज किए हुए को जो कि अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए थे उससे बहक जाए। अला व इन रजम हक़्क़ुन इदा अहसना, जब शादी शुदा जानी हो, औरत हो या मर्द हो, तो उसके ऊपर रजम है। औ कामतिल बैयिना, या फिर यह है कि उसके ऊपर गवाह गवाही दे दें। औ काना हमलुन, या फिर हमल जाहिर हो जाए। अव एतराफुन, या फिर वो खुद इतराफ कर ले। आ,
یہ جو ہاتھ کھڑا ہوا ہے یہ میرا ہے، میں نے غلطی سے کر دیا ہے، کیا ہوا مجھے نہیں سمجھ آئے۔ چلیے، وقد قولہا، اور بات یہ ہے کہ وقد قرأہا، اور انہوں نے تلاوت کی اس آیت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس تلاوت، اس آیت کا تلاوت منسوخ کر دی تھی اور حکم باقی رکھا تھا۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جن کی تلاوت موجود ہے لیکن ان کا جو حکم ہے وہ جو منسوخ ہو چکا ہے۔ مثلا اس میں جو وصیت کی آیات ہیں، وہ وہ وصیت کے حصوں والی آیات کے نازل ہونے سے پہلے وہ آیات تھیں کہ اس میں وصیت کرنی چاہیے اور صحیح طریقے سے وصیت کرنی چاہیے، لیکن یہ بات ہے کہ ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن آیات کی تلاوت ہم اسی طرح کرتے ہیں، کیونکہ پھر ان کا حکم ایسے منسوخ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر وہ والی آیات جو ہے نازل کر دی جو یوصیکم اللہ ہے، جس میں میراث کی تفصیل کا حکم ہے جو اللہ نے خود مقرر کی ہے۔ چل، ان ابی بن کعب مرفوعا، ابی بن کعب مرفوعا روایت کرتے ہیں، الثیبانی یجلدانی و یرجمانی، جو شادی شدہ زانی ہے ان کو کوڑے مارے جائیں گے اور پھر سزا دی جائے گی، والبکرانی یجلدانی و ینفیانی، اور جو شادی شدہ نہیں ہے، کنوارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا ہے کوڑے مارے جائیں گے اور ان کو پھر 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے جس کو کہ امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو میں کہتی ہوں نا امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ یہ وہ والی حدیثیں امام البانی نے پکڑی ہیں جن کے اوپر انہوں نے خود ورکنگ کی اور ان کو چیک کیا، اور اس کے بعد جب ان کے بارے میں مطمئن ہو گئے تو انہوں نے لا کے اپنی اس کتاب کے اندر الصحیحہ کے اندر جو ہے اس کو درج کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ شرح میں آپ دیکھیں وہ کوئی دوسری حدیثیں اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ والی حدیثیں جو کہ وہ شرح میں بیان کر رہے ہوتے ہیں نا ریفرنس کے طور پہ، وہ امام البانی نے ان کو صحیح نہیں کیا، یعنی اپنی کتاب میں درج نہیں کیا، اس لیے وہ ان کو لسٹنگ میں نہیں ڈالتے ہیں۔ اچھا جی، ذرا دیکھیے بادی النظر میں یہ سزا زیادہ نظر آتی ہے، لیکن جن کی عزتیں لٹ چکی ہوں وہ اس حد کو بھی کم سمجھتے ہیں، بشرطے کہ لوگ غیرت مند اور عزت دار ہوں، کیونکہ جن لوگوں کو اسلامی حدود پر کچے اچھالتے ہوئے پایا گیا ہے ان بیچاروں کو اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کی عزتوں کے بارے میں غیرت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں اس قسم کے مجرم پر حد لگانے کا مقصد اس کی اصلاح نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں، خاندانوں، قبیلوں اور روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کی عزتوں اور حرمتوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ حدود نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی جناب والا، سوچئے ذرا آپ کہ بات یہ ہے کہ زنا کی اگر سزا اتنی سخت نہ ہو، زنا کی سزا ہی تو نہیں نہ ہو رہی، جس کے ساتھ دیکھیے پاکستان میں اس وقت کیا عالم ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ کسی وجہ سے تھانے میں چلی جائے یا کسی وجہ سے اس کو کوئی اور پرابلم ہو جائے تو عزت لوٹنے سے کم کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ایک بندے کو یہ پکڑ کے تو لٹکا دیا جائے نا، یہ سب کے سامنے سنسار کر دیا جائے، تو یہ ساری کی ساری حرمت جو ہے محفوظ کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے ایک پاک دامن عورت کی حرمت کتنی اللہ کے نزدیک ضروری ہے، اس کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور پھر جو رضا کے ساتھ زنا کریں، رضا کے ساتھ یعنی آپس کی رضامندی کے ساتھ، ان لوگوں کو تو جینے کا حق ہی نہیں ملنا چاہیے جو اتنے وہ بے غیرت اور اتنے بے شرم ہو گئے کہ اللہ کی حدود کی وہ پامالی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سارے جو ہیں وہ حلال کے ذرائع ہونے کے باوجود، تو ایسوں کو تو زندہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بڑے کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اگر کوئی زانی سو کوڑے برداشت نہ کر سکے تو کرے۔ عن سعید ابن سعد ابن عبادہ، سعید بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں، قال کانا بینا ابیاتنا، ہمارے گھروں کے درمیان رجل ایک آدمی ہوتا تھا، مخدجن ضعیفن، جو کمزور اور ناقص الخلقت تھا۔ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، مخدج جو ہے نا یہ لفظ ہے، اس سے نام نکلا خدیجہ، اور خدیجہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو بچے پری میچور پیدا ہو جاتے ہیں جو پری میچور بچے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کمزور تھا آدمی۔ چلیے میں نے ویسے آپ کو انٹرسٹ کے لیے بتا دیا۔ فلم یرا الا وهو على امۃ من اماء الدار یخبث بها، کہ اچانک اس کو دیکھا گیا تو وہ گھر کی جو لونڈیاں تھیں، کام کاج والی عورتوں میں تھیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ خباثت کر رہا تھا۔ فرفع شأنه سعد بن عبادہ الى رسول اللہ، تو پھر اللہ کے سعد بن عبادہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا کیس پیش کیا۔ فقال، اور تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اجلدوه ضرب 100 صوت، اس کو 100 کوڑے مارو۔ قال، کہنے لگے، یا نبی اللہ، ہوا اضعف من ذالک، 100 کوڑے کو قابل ہے صحیح، لو ضربناه 100 صوت ماتا، اگر ہم نے اس کو 100 کوڑے مارے تو مر جائے گا۔ قال، کہا، فخذوا له عسکا،
اسقالا فیہ مئۃ شمراخ فاضربوہ ضربۃ واحدہ، تو پھر ایسا کرو کہ ایک بڑی ساری شاخ لو جس پر 100 شاخیں اگی ہوں اور اسے ایک دفعہ مارو۔ اچھا یہ جو بات ہے نا، یہ شرعی ہیلہ ہے، اور ویسے یہ بھی بنیادی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، تو اس کو پر وہ کر دیا گیا ہے۔ ادروائز جو ہے نا، اللہ کے احکامات کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی مریض پوری حد برداشت نہیں کر سکتا تو اس کے حق میں کسی جائز شرعی ہیلے پر عمل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران خدمت گزار بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو کر 100 کوڑے مارنے کی قسم اٹھائی تھی۔ جب اس سے شفا یاب ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ خذ بیدک ضغطا، اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کے مار دو اور قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ لیکن یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ یہ ہیلہ اس مریض کے حق میں برتا جائے گا جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو۔ اگر کسی کے بارے میں صحت مند ہو جانے کی امید ہو تو انتظار کیا جائے گا اور پھر پوری حد لگائی جائے گی، جیسا کہ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کے علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں اپنے غلاموں پر حدیں نافذ کرو، یعنی زنا کی حد، شراب کی حد، چوری کی حد، یعنی غلام بھی اس سسٹم کا حصہ ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے کوڑے لگاؤں، لیکن وہ نفاس سے ابھی ابھی فارغ ہوئی تھی، یعنی اس نے بچے کو جنم دیا تھا، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑے لگائے تو وہ مر جائے گی۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس اندیشے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتا، تو نے صحیح کیا، اترکھا، اس کو چھوڑ دے، حتی تماثل، حتی کہ وہ صحیح ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ویسے بھی ہمارے ہاں جو ہے حتیٰ کہ پولیس وغیرہ کی کسٹڈی میں یا جو عدالت سے بھی جن لوگوں کو سزا ملتی ہے، اگر وہ کوئی بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے ان کا علاج کرانا ہوتا ہے، خواہ ان کو سزائے موت ہی کیوں نہ دینی۔ یعنی یہ وہ حقوق ہے، انسانی حقوق، جو کہ اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے اور ایک مہذب معاشرہ بھی دیتا ہے۔ ایک انسان بیمار ہے، زخمی ہے، تو اس کو سب سے پہلے جو ہے اس کی جان بچائی جائے گی، اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ چلیے جی آگے آئیے۔ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنت الامۃ فجلدوها، جب ایک لونڈی زنا کرے تو اس کو کوڑے مارو، فإن زنت فجلدوها، اور اگر دوبارہ زنا کرے تو پھر کوڑے مارو، فإن زنت، اور اگر دوبارہ زنا کرے فجلدوها، تو پھر اس کو کوڑے مارو، فإن زنت، دوبارہ زنا کرے فجلدوها، تو اس کو کوڑے مارو، ثم بیعوها ولو بضفیر، اور اگر وہ اپنی بدکاری کی عادت میں اتنی بری طرح مبتلا ہے تو پھر اس کو ایسا کرو بیچ دو، خاص اس کو بٹی ہوئی رسی کے ہی بس بیچنا چاہیے، یعنی جتنے چاہیں ایسی نکمی، ایسی بد کردار عورت سے جو ہے نا پیچھا چھڑا دو۔ اچھا جو ہوتی ہے نا لونڈی، اس کو اس لیے اس کو آدھی سزا ہے، دیکھیں جس پر جتنی ذمہ داری ہوگی نا اس کی سزا، جس کو جتنا آنر ملے گا اس کو اتنی سزا بھی بڑی ملے گی، جس کے پاس اختیار جتنا کم ہوگا اس کی سزا بھی چھوٹی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ لونڈیوں وغیرہ کے جو مہر وغیرہ ہیں وہ بھی آدھے ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ ان کی سزا بھی آدھی ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے آتا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں اگر تم نے خباثت کی نا یا بری حرکتیں کی تو تمہیں عام عورتوں کی نسبت زیادہ گناہ ملے گا، جیسے ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ یا مسجد میں گناہ کرنے کا گناہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال لونڈی کی سزا آدھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی عبد الرحمن قال خطب علی فقال، علی رضی اللہ عنہ نے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الناس اقیموا علی ارقائکم الحد، اپنے غلاموں پر جو ہے حد نافذ کرو، یعنی غلاموں کو بھی، اپنے نوکروں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ من احصن منہم، جو ان میں سے شادی شدہ ہیں، ومن لم یحسن، اور جو شادی شدہ نہیں، فإن امۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنت، کیونکہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا کیا تھا، فامرنی، تو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان اجلدہا، کہ میں اس کو کوڑے لگاؤں، فاذا ہی حدیث عہد بنفاس، ٹھیک ہے، لیکن جو وہ تھی وہ ابھی اپنے نفاس سے ابھی بھی فارغ ہوئی تھی، فخشیت، تو مجھے ڈر ہوا، ان انا جلدتها ان اقتلها، کہ اگر میں نے اس کو کوڑے لگائے تو وہ تو مر جائے گی، فذکرت ذلک للنبی، تو میں نے ذکر کی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، تو آپ نے فرمایا احسنت، تم نے بالکل ٹھیک کیا، اترکھا، اس کو چھوڑ دو، حتی تماثل، حتی کہ وہ صحیح ہو جائے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے، طاقت اس کی واپس آ جائے، لیکن لگنے کوڑے ہی ہیں، رجم غلام اور لونڈی کے لیے نہیں ہے۔ جی
अन अबी अब्दुर्रहमान क़ाल ख़तबना अली रज़ी अल्लाह, वही वाली हदीस है लेकिन अब कई सहाबा ने रवायत की है तो हम उसको पढ़ते चले जा रहे हैं। क़ाल ख़तबना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फ़क़ाल, हमसे अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खुतबा दिया और कहा कि अय्युहन नासु अय्युमा अब्दिन व अमतिन फजरा, फजरा ये फिस्को फिजूर से है, जिन्होंने जो है वो किया बहुत बड़ा गुनाह किया। जो फिस्क होता है वो गुनाह होता है, और जो फजूर होता है ना वो कबीरा गुनाह होता है। ठीक है, फासिक आदमी तो बदनीयत, बदकिरदार, बेईमान, वो सबको कह लीजिए, लेकिन फाजिर उस आदमी को कहते हैं जो अल्लाह की हदूद को तोड़ता है। ठीक है, कबीरा गुनाह का आगाज करता है। तो देखो तुम्हारे लौंडी या गुलामों में से जिसने भी फजरा, यानी वही बात है कि जिना किया, फ़अक़ीमू अलैहिम हद, तो दोनों पर हद जारी करो। सुम्मा क़ाला, फिर कहा, इन्ना खादिमन लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलदत मिन ज़िना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लौंडी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था जिना की वजह से। फबाअथनी लिअजलिदहा फवजदतुहा हदीसतन अहदी बिनफासिहा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था कि मैं जाके उसको कोड़े मारूं, लेकिन मैंने देखा वो अभी अभी, हदीसा का मतलब है नई नई, अपने अहद नफास से फारिग हुई थी। फ़खशीतु इन अना जलतुहा अक़तुलुहा, मैं उसको कहीं मारूंगा तो वो मरी जाएगी। फ़क़ाला, कहा, अहसनता, तूने अच्छा किया, उतरुकहा हत्ता तमातल, उसको छोड़ दे हत्ता के वो तंदुरुस्त हो जाए। चलिए जी, हदशुदा जानी मर्दो जन अपने जैसों से शादी करते हैं। अब आ गई एक आयत बड़ी जिसमें अल्लाह का हुक्म है बड़ा सख्त वाला। क्या है? अन अबी हुरैरा मरफूआन, अबी हुरैरा से मरफूआन रवायत है, ला यनकिहु अज़्ज़ानी अल मजलूदु इल्ला मिथला, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जानी जिसे बतौर हद कूड़े लगाए हुए गए हों वो अपने जैसी औरत ही से शादी करता है। वो कुरान मजीद की आयत है ना, सूरह नूर की, कि जिना करने वाला मर्द जो है या तो मुश्रिका से जिना करेगा, वो आम पाकबाज औरत के काबिल नहीं है, और या फिर क्या है कि वो जानिया ही से करेगा। अब इसमें मुफस्सिरीन कई दफा तफसील में गए हैं कि जब दोनों को सजा दे दी जाए तो फिर उन दोनों को चाहिए कि आपस में उनकी शादी करा दी जाए। ठीक है, सही है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ होता है कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो हम कहते हैं गुनाह पे पर्दा डालने के लिए जरूरी है दोनों की जल्दी जल्दी शादी करा दी जाए, खा पहले का ये हमल वगैरह क्यों ना हो। तो ये बात याद रखिएगा कि गुनाहगार जो जानिया है उसका ऐसे निकाह नहीं होता, सजा होगी उसके बाद। ठीक है जी, पाक दामन औरत का जाकी जानी मर्द से और पाकबाज मर्द का जानी औरत से निकाह करना नाजायज है। ठीक है, और इसके लिए ये वाली आयत है। अच्छा चलिए जी, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन उल-आस बयान करते हैं कि सैयदना मरसद बिन अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का से कैदी मुसलमानों को उठा लाते थे। ठीक है, मक्का में एक पता नहीं गुनाक के अनाक नामी जानी औरत थी, वो दौरे जाहिलियत में उनकी दोस्त थी। ठीक है, वो कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने आके अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल मैं उनाक से शादी करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए। फिर ये आयत नाज़िल हुई कि जानी जो है आ, वो नहीं निकाह करता मगर या तो जानी मर्द से या फिर मुश्रिक से। जानी औरत से निकाह नहीं करना मगर जानी मर्द या मुश्रिक। तो आपने मुझे बुलाया और यह आयत सुनाकर फरमाया इससे निकाह ना करो। यही वजह है कि जब हमने हीलिंग द ब्रोकन वाउस जब हमने की थी ना, तो उस वक्त जो है ये बात बहुत हमारे सामने आई थी कि जी बात ये होती है कि जो जानी जो है जो मर्द या औरतें जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं, उनके साथ रहना पता नहीं कैसे एक बंदा बर्दाश्त कर लेता है। एक पाकबाज औरत जो है एक गंदे मर्द के साथ कैसे रह सकती है, और एक पाकबाज मर्द जो है एक औरत के साथ कैसे रह सकता है। चलिए जरा ये मैं उसमें डाल दूं, वो हमारी जो था ना हीलिंग दी ब्रोकन वाउस में, क्योंकि बड़ी बड़ी प्यारी हदीस है, मुझे भी ना फिर चीजें बाद में याद आती हैं। बिस्मिल्लाह, लीजिएगा। चल बैक टू हमारा जो है ये और हाँ, चार दफा जुर्म का एतराफ करना जरूरी है। आखिरी हदीस पढ़ते हैं और फिर खत्म करते हैं। 1209, अन नुआइम इब्न हजालिन अन अबीही। ठीक है, ये वही वाली हदीस उन्होंने दोबारा जिक्र कर दिया है, इसके लिए टॉपिक डिफरेंट, बाब डिफरेंट बनता है ताकि एक नया मसला वाज़ेह हो जाए। नुआइम बिन हजालन अपने बाप से रवायत करते हुए कहते हैं अन्ना माइजन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के पास आए, फ़अक़र्रा,
اور اقرار کیا ان کے پاس 4 مرتبہ، فامر بالرجم، تو اللہ کے رسول نے اس کے رجم کا حکم دیا۔ اچھا جی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، 4 اگر گواہ نہیں ہوں گے نا تو حد جاری نہیں، ٹھیک ہے؟ 3 گواہ ہوں گے یا 2 گواہ مل گئے یا کسی نے بھی نہیں دیا، چپ کرنا پڑے گا، بلکہ یا یہ ہے کہ جو اس طرح کر کے کرے گا 4 گواہوں کے بغیر، تو اس پر جو ہے نا، تو اگر وہ پورے گواہ نہیں کر پائے گا تو اس پر تہمت کی حد آ جائے گی۔ جی جناب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی قانون جو ہے اگر سخت ہے تو کلیئر بھی بہت ہے۔ چلیے باہر، وقال علی حزال، اور اللہ کے رسول نے حزال سے کہا کہ لو سترتا ہوں بثوبک، اگر تو اپنے کپڑے سے اسے ڈھانپ لیتا، فإن خیر لک، تو تیرے لیے بہتر ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے گا۔ اچھا جی، اس روایت کا سیاق مکمل اور مطول ہے اس کے مطابق۔ یہ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ حدیث لمبی ہے۔ مائز بن مالک کی ایک یتیم بچہ تھا اور حزال کی تربیت میں رہتا تھا۔ جب وہ زنا کا مرتکب ہوا تو حزال نے اس کو کہا کہ رسول اللہ کے پاس جا اور آپ کو اپنے کیے کی خبر دو، ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اللہ کی اس سے بخشش مانگے۔ حزال کو یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیچارے کے لیے کوئی راہ فرار پیدا کر دیں گے، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو سنسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حزال کو فرمایا تھا کہ اگر تو اسے اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا، میری بات اگر ڈھکی ہوئی تھی تو ڈھکی رہنے دیتا، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، رہا مسئلہ جرم کا 4 دفعہ اقرار کرنے کا، تو یہ صرف تحقیق و تفتیش کے لیے ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ اقرار کرنے پر بھی حد نافذ کی ہے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا زید بن خالد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابنی کا جلد مئتن وتعریب عامن تغریب غربت، یہ غریب الدیار سے ہے، واما انت یا انیس فعدو علی امراتی هذا فإن اعترفت فرجمها، تیرے بیٹے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جیل وطنی ہے، انیس، اور تو نے صبح کو اس کی بیوی کے پاس جانا ہے، اگر وہ بھی زنا کا اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث میں اعتراف کا بلا قید ذکر ہے، جس کو 1 دفعہ پر معمول کیا جائے گا۔ سیدنا لاج کی روایت کے مطابق ایک عورت کو 1 مرتبہ اقرار جرم پر رجم کروا دیا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 اور واقعات پر بھی صرف 1 مرتبہ اعتراف کی حد جاری، اعتراف کرنے پر حد جاری کی تھی۔ امام البانی کہتے ہیں کہ حدیث کا آخری جملہ لو سترتہ، اگر تو اس کو چھپا لیتا، کیونکہ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ اس کی تفسیر یوں کی کہ حزال جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو اس کے جرم پر مطلع کیا، اس کو چاہیے تھا کہ اس کو توبہ کی تلقین کرتا اور اس کے گناہ پر پردہ ڈالتا۔ چادر کا ذکر مبالغہ کا طور پر کیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہوتا سوائے اس کے کہ اس پر چادر ہی اوٹ کر لیتا تاکہ گواہوں کی نظر اس پہ نہ پڑ سکتی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے اور اس پر حد کے نفاذ کا سبب بننے سے بہتر تھا۔ بہرحال اس حدیث کو ماعز جیسے لوگوں پر محمول کیا جائے جو زنا کے عادی نہیں ہوتے اور مرتکب ہونے کی صورت میں نادم و پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے جرائم پر پردہ ڈالا جائے اور ان کی تشہیر نہ کی جائے، لیکن جو آدمی تسلسل اور بے حیائی اور ٹھٹائی کے ساتھ ان جرائم کا ارتکاب کر رہا ہو، اس آدمی کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، اور اگر اس کا معاملہ حاکم تک جا پہنچے تاکہ وہ اس پر حد نافذ کرے جس کا حکیم شارع نے حکم دیا، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ عام آدمی کے لیے ویسے ہے چھپانے کا، لیکن یہ کہ اگر حاکم جو ہے نا اس تک پہنچ جائے تو وہ، جیسے ہم نے پہلے حدیث پڑھی تھی، پھر جو ہے نا اس کو جو ہے اس پر حد جاری کرنی پڑے گی۔ چلیے جی، بس کرتے ہیں پھر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔